دونوں باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ پہلے ایمان کی مہندی تھی جو شام میں شروع ہو گئی تھی۔ 12 بجے زویا اور فرقان کی مہندی کا فنکشن تھا۔ منہا اور افشاں پارلر میں تھیں۔ زویا پہلے ہی سے وہاں موجود تھی۔ ٹھیک 11:30 بجے لوگ تیار تھے۔ منہا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زویا آگے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ افشاں بیک سیٹ پر تھی۔ منہا نے 5 منٹ ڈرائیو کر کے گاڑی روک دی۔ یار نہیں چل رہی اتنا تیار ہو کر۔ جب کہا تھا ڈرائیور کو بلا لیں تب تم نے بات نہیں مانی، اب چلاؤ گاڑی، افشاں نے کہا تھا۔ منہا ہم لیٹ ہو رہے ہیں جلدی کرو۔ منہا نے گاڑی پھر سے اسٹارٹ کی۔ اب وہ بہت آہستہ چلا رہی تھی جیسے کوئی دھکا لگا رہا ہو۔ 12 بج چکے ہیں اور احمد کی کال آنی شروع ہو گئی ہے۔ منہا پلیز میری مہندی ہے آج، جلدی چلا لو۔ منہا نے دوبارہ سے گاڑی روک دی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ دونوں زچ ہو رہی تھیں۔ یہ گجرے اتارو۔ منہا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ منہا نے زویا کی طرف اشارہ کیا۔ زویا نے پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر افشاں کی طرف۔ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زویا نے اتار کر ڈش بورڈ پر رکھ دیے۔ منہا نے اپنا کامدار دوپٹہ اتار کر زویا کی گود میں رکھ دیا۔ زویا اور افشاں اس کی اس حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں۔ اس نے چوڑیاں اتار کر ڈش بورڈ پہ رکھی دی، بال کیچر میں قید کیے اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ 15 منٹ کا فاصلہ اس نے 2 منٹ میں طے کیا۔ دونوں ہونکوں کی طرح منہا کو دیکھ رہی تھیں۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اترو یہاں، منہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنی حالت تو درست کر لو پہلے۔ زویا نے بامشکل ہنسی کنٹرول کی تھی۔ تم لوگ چلو میں آتی ہوں۔ افشاں زویا کو لے کر اندر چلی گئی۔ منہا نے چوڑیاں پہن لیں لیکن گجرے پہننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کیا، موبائل اور گجرا اٹھا کر گاڑی لاک کی۔ موبائل گاڑی پہ رکھ کر پھر سے پہننے کی ناکام کوشش کی۔ اسے بہرام اور سمر آتے دکھائی دیے۔ وہ بہرام کو نیچا دکھانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ سمر بھائی بات سن لے میری، پلیز 1 منٹ۔ کیا ہوا؟ اس نے گجرے آگے کر دیے۔ سمر کے ساتھ ساتھ بہرام بھی سمجھ چکا تھا۔ بہرام نے جلدی سے موبائل پہ سمر کو کال کی۔ سمر نے اس کا نمبر دیکھا اور منہا سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اب وہاں صرف منہا اور بہرام تھے۔ بہرام قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور گجرے اس کے ہاتھ سے لے لیے، لیکن منہا کو اس پہ شدید غصہ تھا۔ اس نے گجرے اس کے ہاتھ سے کھینچ کر توڑ دیے۔ بہرام کو تو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ سے پہننے سے بہتر ہے میں اسے توڑ دوں، اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بہرام نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں لگ گئیں۔ بہرام مجھے درد ہو رہی ہے، چھوڑو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو مجھے چھوڑو اور جاؤ ایمان کے پاس، انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ بہرام کے ہونٹوں پہ دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس نے منہا کا ہاتھ چھوڑ دیا جس میں سے خون نکل رہا تھا۔ بہرام کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ یہ پلیز بہرام جانے دو۔ منہا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہرام کو خود پہ افسوس ہو رہا تھا۔ منہا ہال میں ایک سائڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ چوڑی کافی گہرائی میں لگی تھی۔ خون نکلنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو تھے۔ افشاں نے منہا کو دیکھا اور وہاں اس کے پاس آ گئی۔ منہا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ منہا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اوہو یہ کیسے ہوا؟ بھابھی ہاتھ دیوار میں لگ گیا تھا۔ منہا جان بوجھ کر سچ چھپا گئی۔ تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، بینڈیج کروا کر آ جانا۔ افشاں زخم دیکھ کر سچ میں پریشان ہو رہی تھی۔ بھابھی بس جا رہی ہوں، اگر کوئی فری ہوا تو۔ منہا نے عفان کو اپنے پاس بلایا۔ عفان
पास ही अस्पताल है, मेरे साथ चलोगे? मुझे बैंडेज करवानी है। अफान ने इसका हाथ देखा जहां से अभी भी खून निकल रहा था। पहले नहीं बता सकती थी तुम? अफान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ ले गया। भाभी, बाबा और जोया को बता देना, बस मैं अभी आती हूँ, मिन्हा ने जाते हुए कहा। बहराम अभी तक गाड़ी के बोनट पे बैठा मिन्हा के बारे में ही सोच रहा था। अफान मिन्हा का हाथ पकड़कर पार्किंग में ले आया। अस्पताल पास ही थी, इसलिए इन्होंने पैदल जाने का फैसला किया। बहराम की नज़र मिन्हा पे पड़ी, फिर उसके हाथ लड़के पे और फिर मिन्हा के हाथ की तरफ, जिसे देखकर बहराम झुलस गया था, क्योंकि अफान ने उसका हाथ थामा हुआ था। बहराम उतरकर इनकी तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। अफान नासमझी से इन दोनों को देख रहा था। वो 4 साल बाद अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके यहाँ आया था। आज सुबह ही आया था, इसलिए वो पाकिस्तान में होने वाले इस वाक़े से बिल्कुल नावाकिफ़ था। ये कौन है? बहराम ने अफान की तरफ इशारा किया। मिन्हा ने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया, जैसे इसे बहराम से कोई बात नहीं करनी। चलो आओ मेरे साथ, मैं ले जाता हूँ बैंडेज करवाने। बहराम ने अफान से हाथ छुड़वा कर खुद पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। मिन्हा ने एक झटके में ही अपना हाथ खींच लिया। खून की रफ्तार ज़्यादा हो गई थी। जख्म देकर मरहम लगाने की बातें अच्छी नहीं लगती मिस्टर बहराम खान। इतना कहकर उसने अफान का हाथ पकड़ा और वॉक आउट कर गई। सारे रास्ता मिन्हा और अफान ने इस बारे में कोई बात नहीं की। 10 मिनट तक वो लोग वापस आ गए थे। अब वो दोनों एक टेबल पे बैठे थे। कौन था वो? अफान, अभी मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, घर जाकर सब बता दूंगी। अभी हम इंजॉय करते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो दोनों उठकर स्टेज की जानिब बढ़ गए। जोया जाते ही मिन्हा पे बरस पड़ी थी। मिन्हा ने इसे हाथ दिखाया तो जोया चुप हो गई। मिन्हा ने सारे फंक्शन में बहराम को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया और अफान के साथ उसने भरपूर इंजॉय किया। मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम को हुआ और सब लोग घर चले गए। मिन्हा चेंज करके नीचे आई। सब लोग सो चुके थे। अफान, फुरकान और मिन्हा हॉल में बैठे थे। सर्दी काफ़ी हो रही थी। पहले उन्होंने चाय पी और फिर बातें करने लगे। मिन्हा, कौन था वो? बहराम। फिर मिन्हा ने इसे सब कुछ बता दिया। फुरकान खामोश बैठा, इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। मिन्हा सब बताकर खामोश हो गई। मिन्हा का दिमाग काम करना बंद कर गया। वो उठी और अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं था। कल ईमान और बहराम की शादी होने वाली थी। वो रोते रोते सो गई। आज बारात थी। मिन्हा सुबह से बोझल तबीयत के साथ काम कर रही थी। शाम के 5 बजे मिन्हा, जोया और अफशा पार्लर में थी। मिन्हा ने मोबाइल ऑन किया और फेसबुक खोल के बैठ गई। इसके तो होश ही उड़ गए जब उसने बहराम के प्रोफाइल पे ईमान की शादी की तस्वीर देखी। इसका मतलब बहराम ने वाकई शादी कर ली। मुझसे मोहब्बत के दावे करता था और अब आसानी से किसी और का हो गया। मिन्हा की आंखों में आंसू भर आए थे। मैम, पार्लर वाली लड़की ने इसका मबहूत तोड़ा। अगर आप इस तरह रोती रहीं तो मेकअप करना मुश्किल होगा। मिन्हा ने हाँ में सर हिला दिया। मिन्हा, क्या हुआ? अफशा ने पूछा। जोया भी इसकी तरफ मुतवज्जा थी। कुछ नहीं भाभी। मिन्हा ने सर नफ़ी में हिलाकर पार्लर वाली को इशारा किया और ख़ुद आंखें बंद करके टेक लगा ली। जोया और अफशा अच्छी तरह जानती थी कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत कोशिश के बावजूद भी मिन्हा की आंखें भीग जाती। सब लोग हॉल में आ चुके थे। मेहमान भी आ चुके थे। जोया ने रॉयल ब्लू टेल गाउन पहन रखा था। फुरकान ने ऑफ वाइट शेरवानी पहन रखी थी जिसमें हल्का सा रॉयल ब्लू टच था।
جس میں وہ بہت جچ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی کو سب نے بہت سراہا تھا۔ منہا نے پیچ کلر کی میکسی زپ تن کی ہوئی تھی، بالوں کا جوڑا کیا ہوا تھا، دونوں سائڈ سے کچھ لٹیں باہر نکل کے اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ آنکھوں کے ڈورے ابھی بھی سرخ تھے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ویسے ہی دل نہیں کر رہا، منہا نے جواب دیا۔ منہا ایک بات یاد رکھنا، کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، اس کے بدلے کبھی اپنی لائف خراب مت کرو، لیکن جب دل ہی اس کے حق میں ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم نے وہ گانا نہیں سنا؟ دل تو بچہ ہے، تھوڑا کچا ہے، ساتھ ہی دونوں کا کہکا بلند ہوا۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ I will take it as a compliment۔ تبھی ایمان اور بہرام ہال میں داخل ہوئے تھے۔ بہرام منہا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ایمان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ بہرام چلو اب، یا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ ایمان زچ ہو گئی تھی۔ ہاں چلو۔ بہرام اور ایمان دونوں مہمانوں سے مل رہے تھے۔ بہرام کی نظر بار بار منہا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ منہا عفان کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھی۔ ساری رسم ہو چکی تھی، اب لاسٹ میں دودھ پلائی کی رسم باقی تھی۔ زویا کو تو کوئی بہن تھی نہیں، اس لیے یہ رسم عمل نے کی۔ بھائی 1 لاکھ چاہیے مجھے۔ اگر پیسے لینے تھے تو پہلے بتا دیتی، میں دودھ ہی نہ پیتا، فرقان نے کہا اور سب ہنس پڑے۔ بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، عمل روحانسی ہو گئی۔ اگر دودھ کے بدلے پیسے نہیں لینے ہیں تو ہم ابھی آپ کو دودھ واپس کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سب لڑکے والوں نے حامی بھر لی، لیکن اسلم صاحب کی مداخلت کی وجہ سے عمل کو پیسے دیے اور عمل شور کرتی ہوئی نیچے آ گئی۔ گھر پہنچ کر رسم وغیرہ ہوئی تو منہا اور افشاں زویا کو روم میں بٹھا کر خود باہر آ گئیں۔ فرقان اندر جانے لگا تو انہوں نے راستہ روک لیا۔ عفان بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ان کے علاوہ عفان کی سسٹر بھی وہیں موجود تھی۔ پیسے دو اور راستہ لو، منہا نے اعلان کیا اور باقی تینوں نے اس کی حامی بھری۔ پہلے وہ عمل گنگال کر چکی ہے اور اب تم چاروں آ گئے ہو، جو بھی سمجھو۔ ساڈا حق ایتھے رکھ، عفان نے بلند آواز میں نعرہ لگایا۔ یہ پکڑو اور جانے دو مجھے۔ فرقان نے 20,000 ان کو تھما دیے۔ او ہیلو مسٹر فرقان، 5,000 میں تو میرا کچھ نہیں بننا، اور دو۔ عفان نے ہانک لگائی۔ تبھی احمد بھی وہیں آ گئے۔ شکر بھائی آپ آ گئے، جان چھڑوا دے میری ان سے پلیز۔ کتنے دیے ہیں؟ بھیا صرف 20,000، مطلب سب کے لیے 5,000۔ منہا نے کہا۔ کم تو نہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احمد بتا رہا ہے یا پوچھ رہا ہے۔ افشاں نے احمد کو گھوری سے نوازا۔ چلو فرقان خود ہی نبٹ لو اب تو۔ احمد نے فوراً کہا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھابھی سے ڈر گئے؟ ڈرتا نہیں ہوں، بس پیار کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ساتھ ہی احمد نے آنکھ دبا کر افشاں کی طرف اشارہ کیا۔ افشاں سب کے سامنے تھوڑی شرمندہ ہوئی تھی۔ اچھا یہ لو 10,000 اور، اب تو جانے دو۔ فرقان نے جلد ہی بات بدل دی۔ اس نے پیسے دیے اور باقیوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منہا نے جا کر چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی بہرام اور ایمان ہی گھوم رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ اس کے کانوں میں عفان کی آواز گونجی۔ منہا سو کر اٹھی تو 10 بج رہے تھے۔ او شٹ، آج تو بابا سے ڈانٹ پکی۔ منہا بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو بال ڈرائی کیے، چشمہ لگا کر باہر چلی گئی۔ ہال میں عجیب گہما گہمی تھی۔ مہمانوں سے مل کر کچن میں چلی گئی۔ بوا کس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں؟ مجھے بھی بنا دے۔ بیٹا عفان کے لیے ہے۔ کیوں ابھی اٹھا نہیں وہ؟
منہا نے تھوڑی حیرانی سے پوچھا، کیونکہ وہ اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، ہمیشہ ٹائم کا پابند۔ تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہے، سب نے ناشتہ کر لیا ہے، بس تم دونوں رہتے ہو۔ اچھا بوا، آپ بنا دیں، ہم اکٹھے کر لیں گے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ کہتے ہوئے منہا عفان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو بوا ناشتہ لگا چکی تھی۔ دونوں ناشتے میں مصروف ہو گئے، ساتھ وقفے وقفے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ عفان اسے ہنسانے میں مصروف تھا، تبھی ایک جانی پہچانی آواز منہا کی سماعت سے ٹکرائی۔ منہا نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بہرام فرقان سے ملنے میں مصروف تھا۔ بہرام نے ایک چٹتی نگاہ ان دونوں پہ ڈالی۔ میں اوپر جا رہی ہوں، منہا نے پلیٹ سائڈ پہ کرتے ہوئے کہا۔ آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو تم۔ لیکن عفان، لیکن کچھ نہیں، بیٹھو۔ عفان نے پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ وہ سر جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ ہال میں صرف منہا کے ننہیال والے تھے، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ منہا کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی، لیکن اس کے تایا اور چچی جو باہر رہتے تھے وہ اس بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے۔ انہیں صرف یہی معلوم تھا کہ بہرام کے دادا، جو کہ پہلے ہی گزر چکے ہیں، ان کی طبیعت ناساز کی وجہ سے اس کے نکاح ایمرجنسی میں کرنا پڑا تھا۔ خدا کا کرنا چچی وہاں آ گئی۔ ارے منہا، شوہر آیا ہے تمہارا اور تم وہاں بیٹھی ناشتہ کر رہی ہو۔ منہا کی خالہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ بس چچی ناشتہ کر کے آنے ہی والی تھی، منہا نے چڑھ کر کہا۔ عفان کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ عفان، میں نے تمہارے دانت توڑ دینے ہیں۔ عفان نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو، اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ بوا بہرام کے لیے چائے لے آئے۔ فرقان اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرقان واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ منہا سمجھ گئی کہ آفس کے کام سے آیا ہے۔ بہرام نے فائل لی اور ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ منہا نے ناشتہ ختم کیا اور آ کر اپنی خالہ کے پاس بیٹھ گئی۔ منہا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ واپس جاؤ گی یا پھر؟ خالہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ خالہ، اب میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اس نے شادی کر لی ہے۔ خالہ بے یقینی سے منہا کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور پوچھتی، منہا نے انہیں روک دیا۔ خالہ، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ میں زویا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ منہا زویا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہما وہاں پہلے ہی سے موجود تھی، عفان کی سسٹر۔ ہما، تمہیں شاید نیچے کوئی بلا رہا تھا۔ ہما باہر چلی گئی۔ کیا بات ہے منہا، پریشان لگ رہی ہو؟ زویا نے اس کے تاثر دیکھ کر کہا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ منہا نے جلدی سے بات بدلی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ وہ بہرام آیا تھا نیچے۔ کہتے ہی منہا نے چشمہ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ منہا، دیکھو اب یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ زویا، وہ صرف ایک دفعہ مجھ سے کہہ دیتا کہ منہا یہ کانٹریکٹ کچھ نہیں ہے، بس ایک دفعہ زویا۔ منہا رو دینے کو تھی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں بہرام بھائی سے پیار ہو گیا ہے۔ منہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیڈیز، کیا چل رہا ہے؟ فرقان نے کمرے میں آتے ہی پوچھا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں بھائی۔ منہا نے جلدی سے چشمہ آنکھوں پہ لگایا۔ میری گڑیا کو کچھ تو ہوا ہے۔ منہا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ زویا، 3 بجے پارلر کی اپائنٹمنٹ ہے، جانا ہے ہم نے۔ کہتے ساتھ منہا باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پہ بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ چشمہ لگا کر
مجھ سے آنسو چھپا لو گی۔ فرقان نے اس کا چشمہ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب بتاؤ میری گڑیا پریشان کیوں ہے؟ منہا فرقان کے گلے لگ کر روتی تھی۔ بھائی پلیز مجھے جتنی جلدی ہو سکے باہر بھیج دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا اب۔ فرقان اصل بات سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ افشاں، ہما، زویا اور منہا پارلر میں تھیں۔ عفان انہیں لینے کے لیے باہر کھڑا تھا۔ یار بہت اوور لگ رہا ہے۔ منہا نے خود کو مرر میں دیکھا۔ بلیک کلر کی ٹیل میکسی، بال کھلے ہوئے جن کے آخر پہ ہلکے ہلکے کرل پڑے ہوئے تھے، کامدار دوپٹہ اور میک اپ اس کی مہارت سے کیا گیا تھا۔ اگر بال کسی سٹائل میں ہوتے تو برائڈل لک لگتی۔ زویا نے ریڈش کلر کا ڈریس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ان دونوں کی ڈریسز کسی حد تک ایک جیسی تھی۔ نہیں منہا، اوور نہیں لگ رہا، بہت اچھی لگ رہی ہو، آپ پلیز تھوڑا لائٹ کر دیں، اس نے پارلر والی کو کہا۔ نہیں نہیں تم چلو، عفان باہر ویٹ کر رہا ہے۔ لیکن زویا سچ میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میری شادی ہو۔ ہاں تو تمہاری شادی ہے نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مذاق کر رہی ہو؟ تمہاری نہیں تو تمہارے بھائی کی تو ہے نا؟ چلو اب۔ چاروں باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ ہوٹل پہنچ کر ہما اور افشاں زویا کو لے کر ہال میں چلی گئی۔ اب اترو بھی۔ دیکھو اتنی اوور لگ رہی ہوں اور میں بہرام کو فیس نہیں کر سکتی۔ اوہ اچھا تو یہ بات ہے۔ ویسے منہا غضب ڈھا رہی ہو تم، 4-5 تو ایک اشارے میں گرا سکتی ہو۔ منہا نے گھور کر عفان کو دیکھا جو دانت نکال رہا تھا۔ شرم تو آتی نہیں تمہیں کوئی؟ اپنی بیسٹی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کیا؟ یار تعریف کر رہا ہوں، چلو اترو اب۔ منہا باہر نکل کر کھڑی ہو گئی، تبھی احمد وہاں آ گیا۔ اب آ جاؤ، اور کتنی دیر رکو گی؟ دلہا انتظار کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ منہا ٹھٹک گئی۔ مطلب کہ فرقان انتظار کر رہا ہے، چلو آپ۔ ایک سائڈ پہ احمد تھا، دوسری سائڈ پہ عفان ان دونوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سامنے اسٹیج پہ پڑی جہاں زویا بیٹھی تھی۔ ایک سائڈ پہ بہرام اور دوسری سائڈ پہ فرقان بیٹھا تھا۔ بہرام کے ساتھ ایمان صوفے پہ براجمان تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ یہ صوفہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹھنا تھا یا پھر لیٹنا؟ منہا چڑ گئی تھی۔ دونوں نے اپنی ہنسی دبائی۔ اب چلو، زویا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا وہاں، آپ لوگ جائیں۔ منہا دوسری جانب بڑھنے لگی تو عفان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ دوسرا ہاتھ احمد نے پکڑا اور اسے اسٹیج کی طرف لے کر آئے۔ فوٹوگرافر نے وہ لمحات اپنے کیمرے میں قید کیے۔ اب وہ تینوں اسٹیج کے پاس موجود تھے۔ بہرام یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا اب بس بھی کر دو، آ گئی ہے تمہارے پاس۔ ایمان نے اسے کوہنی ماری تھی۔ ایمان اور بہرام کھڑے ہو گئے۔ سب بڑے بھی وہاں آ گئے۔ ایمان سائڈ پہ ہو گئے۔ بہرام نے آگے ہو کر اپنی کشادہ ہتھیلی منہا کے سامنے پھیلا دی۔ منہا ناسمجھی سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہرام کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اسلم صاحب نے آگے بڑھ کر منہا کو پیار کیا اور اشارہ کیا کہ اس کا ہاتھ تھام لے۔ منہا نے بہرام کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چہرے پہ ابھی بھی ناسمجھی والے تاثر تھے۔ سب نے مل کر ہوٹنگ کی۔ اب وہ دونوں فرقان اور زویا کے ساتھ براجمان تھے۔ ایمان چلیں۔ ایک لڑکا وہاں آیا تھا جس نے ایمان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ منہا، میٹ مائی ہسبینڈ حیدر، اور آج میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ ہم شادی کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔
मिन्हा फटी फटी आंखों से इसे ही देख रही थी। सब वापस अपनी अपनी जगह पे चले गए। Enjoy your life and congratulations, have a happy married life. ईमान अपने हस्बैंड का हाथ थाम कर चली गई। कैसा लगा सरप्राइज माय डियर वाइफ? बहराम ने उसके कान में सरगोशी की। मिन्हा ने खा जाने वाली नज़रों से इसे ही देखा। ज़ोया, ये सब क्या है? मिन्हा ज़ोया से मुखातिब थी। ये सब एक प्लान था, तुम राज़ी नहीं हो रही थी इसलिए। क्या मतलब प्लान था? तुम लोगों ने मेरे इमोशंस के साथ खेला है। मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। मिन्हा वहाँ से उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो मैडम? आफान की आवाज़ आई। तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो। तुम तो मेरे दोस्त थे, बता सकते थे तुम मुझे। यकीन करो मिन्हा, मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला है। मिन्हा ने इनको गुस्से से देखा और वहाँ से वॉक आउट कर गई। उसका रुख ड्रेसिंग रूम की जानिब था। फुरकान, अब क्या होगा? बहराम भाई, मनाओ जाकर इसे, और क्या होना है? बहराम उठकर इसके पीछे चल दिया। मिन्हा ड्रेसिंग रूम में जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। मिन्हा, सॉरी। बहराम दरवाजे के पास खड़ा था। प्लीज़ बहराम, जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। लेकिन मुझे तो करनी है ना। बहराम इसके करीब आया था। बहराम ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल किए थे। बहराम, छोड़ दो प्लीज़। उस दिन भी यही कहा था तुमने। उस दिन अगर ना छोड़ा होता तो आज यहाँ ना होते हम। बहराम का इशारा बारिश वाले दिन की तरफ था। देखो मिन्हा, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हें मुझ पे एतबार है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बाबा का एतबार मत तोड़ो। सबको तो यही पता है कि आज तुम्हारी बारात आई है। बहराम का लहजा कुछ धीमा था। बहराम इसे छोड़कर बाहर चला गया। बाहर जाकर बहराम के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसने अमल को अंदर भेजा। अमल, तुम सारा मेकअप ख़राब कर लिया तुमने। इधर बैठो। अमल ने इसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया और मेकअप ठीक किया। इसे लेकर बाहर आ गई। बहराम जानदार मुस्कुराहट लिए बैठा था। अमल ने मिन्हा को साथ बिठा दिया। मिन्हा, ज़ोया ने इसे बुलाया था। मिन्हा प्लीज़, मैं इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए यही बेहतर है कि बात मत करो मुझसे। राम ने इसे इशारा से चुप रहने का कहा। मिन्हा रुखसत होकर घर आ गई थी। हॉल में तमाम रस्में अदा की गई। मिन्हा बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। बेजान मिन्हा के पास खड़ी थी। कोई बात नहीं। मिन्हा को उन्होंने गले लगा लिया। सब लोग खुश थे। बहराम मिन्हा को लेकर कमरे की जानिब बढ़ गया। तुम्हें क्या चाहिए अब? अमल दरवाज़ा बंद करके सामने खड़ी थी। मनी। अमल, बस करो, पिछले 2 दिन से लूट रही हो मुझे, अब तो बख्श दो। बस अब पैसे दो और जाओ, नहीं तो यहीं खड़े रहो। उफ। बहराम ने इसे पैसे दिए और वो रास्ता छोड़कर नीचे चली गई। चलें? नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे गेस्ट रूम में छोड़कर आओ। मिन्हा तंग कर बोली। बार बार कहने के बावजूद भी वो वहाँ से ना हिली। अच्छा तो तुम नहीं मानोगी। बहराम ने इसे अपनी बाहों में भर लिया और कमरे में ले गया। वो बोलती रही लेकिन बहराम ने एक भी नहीं सुनी। बहराम ने इसे कमरे में उतार कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मिन्हा ने कमरे का जायज़ा लिया। फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कमरा फूलों से सजाया हुआ था। रेड कलर के हार्ट शेप बलून्स छत पर लगाए थे। हर लिहाज से कमरा खूबसूरत लग रहा था। अगर कमरे का जायज़ा हो गया हो तो हम बात कर लें।
نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے جا رہی ہوں۔ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، کمرہ تو میں نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے ڈیکوریٹ کروایا ہے نا، بہرام چڑ کر بولا تھا۔ منہا کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ منہا نے تکیہ اٹھا کر بہرام کو مارا تھا، جسے اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ تم بہت ہی فضول آدمی ہو، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ باقی لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر قفل لگایا تھا۔ منہا سر جھکا گئی تھی۔ پلیز آخری دفعہ معاف کر دو، ایک شرط پہ۔ تمہاری ہر شرط منظور ہے، بولو۔ خون بہا کی رسم ختم کرا دو۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ اب تو معاف کر دو مجھے، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اب نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ آئی لو یو، بہرام محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آئی لو یو ٹو، کہتے ہی منہا نے اپنا سر بہرام کے کندھے پہ رکھ دیا اور بہرام نے اس کے گرد اپنا گہراؤ تنگ کر لیا۔